نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سنو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والے ہو اللہ رب العزت نے تہاڈے تے روزے فرض کیتے جس طرح کہ پہلیاں امتاں تے بھی روزے اللہ نے فرض کیتے. روزے دا مقصد ہے لعلکم تتقون کہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. مفسرین نے ایک نقطہ اس آیت جو اخذ کیتا ہے کہ روزہ مشکل عبادت ہے، تو اللہ کریم نے یہ اشارہ فرما کے کہ بھی یہ صرف تہاڈے لئی نہیں ہے، پہلی امتاں لئی بھی ایسا رہا ہے. تو جدو اشارہ ہو گیا کہ پہلی امتاں تے بھی روزہ فرض ہا تو پھر آسانی ہو گئی کہ کوئی اسی نواں کم نہیں کر رہے، یہ پہلی امتاں کر دیاں رہیاں ہیں. فرق اتنا ہے کہ تھوڑے جے احکام او پہلی امتاں دے جدا ہیں، اس امت دے احکام جدا ہیں. ورنہ تو سیدنا آدم علیہ السلام تو لگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر امت نے روزے رکھے. سیدنا آدم علیہ السلام آپ 3 روزے رکھ دے سن ہر مہینے دے اندر. تو اس طرح تسی دیکھو گے تو سال دے 36 روزے ہو جان گے. اگے حضرت نوح علیہ السلام آپ نے پوری زندگی روزے رکھے، سوائے عیداں دے کوئی روزہ چھوڑیا ہی نہیں. 950 سال لگاتار روزے چی گزار دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سب تو بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام دا ہے. فرمائے ایک دن روزہ رکھ دے ہن، ایک دن روزہ نہیں سن رکھ دے. تو گویا کہ ادھی عمر انہوں نے روزے چ گزار دیتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور آیا ہے، تو انہاں دے اندر بھی اسی طریقے روزے رہے. انہوں نے تھوڑیاں جیاں تبدیلیاں کر دیتیاں، امت نے تبدیلیاں کر دیتیاں انبیاء دی تعلیم دے اندر. عیسائی طبقے نہیں کیتا کہ روزے جو ہیں 40 کر دیتے. چونکہ پہلی امتاں دی ترتیب روزے دی ہے کہ جدوں ایک دفعہ سو جانا ہے تو ہن کچھ کھا پی نہیں سکدا. پہلی امتاں دے روزیاں دے اندر سحری نہیں ہے. یہ جو سحری ہے یہ حضور دی امت دے روزیاں چ ہے. تو انہاں دی ترتیب وچ پھر 2 چیزاں ہور بھی نال رکاوٹ ہا. ایک تو یہ ہا کہ سحری نہیں، تو جدوں سو گیا روزہ شروع ہو گیا. جس وقت بھی سو گیا لیٹ سمیں ٹائم نال سو جائے بس او دنار روزہ شروع ہو گیا. تو پھر پورے رمضان دے اندر کوئی آدمی بھی اپنی عورت دے قریب رات نو نہیں جا سکدا.
لیکن رسول اللہ دی امت لئی قانون بدلیا گیا. اللہ پاک نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم کہ تہاڈے واسطے حلال کر دتا گیا کہ رمضان دی راتاں چ اپنی عورتاں کول جا سکدے ہو. چونکہ اس امت دے اندر سحری والی ترتیب آ گئی تو ادھر روزہ بھی سحری تو شروع ہو رہا ہے. پھر سحری کھانا برکت بھی ہو گئی تے ثواب بھی ہو گیا. پہلی امتاں چ ایسا نہیں ہے. اس امت دے بھی احکام روزے دے تھوڑے جے 2-3 دفعہ بدلے ہیں. قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایام معدودات کہ چند گنتی دے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر کہ تواڈے چ کوئی بندہ بیمار ہے یا حالت سفر دے اندر ہے تو انہیں اجازت ہے کہ وہ بعد وچ روزے رکھ لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور جنہاں طاقت ہے وہ فدیہ دے لیون روزہ نہ رکھیں. یہ شروع دا حکم ہے. اس وقت کی ہا کہ جنہ دی مزاج وچ روزہ نہ وہ کسی نے روزہ رکھا دیندے سن آپ روزہ نہیں سن رکھ دے. لیکن پھر اس حکم وچ اللہ رب العزت نے تبدیلی فرما دیتی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان شریف او مہینہ ہے جس وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو تہاڈے چ جیڑا شخص رمضان پا لے پھر روزہ رکھے فلیصم ہو. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ روزہ ہی رکھے گا. تو ہن اس وقت قانون کی ہے کہ صرف بیمار آدمی ایسا بیمار جس دی بیماری دا حل ہی نہیں ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا یا اتنا بڑھا ہو گیا کہ ہن امید نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے تو اے فدیے والا قانون اس لئی ہے. باقیاں لئی عارضی طور تے بیماری ہے تو جس وقت ٹھیک ہو جائے روزہ رکھے یا مسافر ہے تو بعد دے اندر اپنی منزل تے پہنچے روزے کرے شروع اور جتنے قضا ہو گئے وہ بعد دے اندر ادا کرے. تو عیسائیاں نے ترتیب اس طرح بدلی کہ انہوں نے کیا کہ بھئی یہ تو گرمیاں چ بھی آ جاندے نے سردیاں چ بھی آ جاندے نے. حضور غوث الثقلین غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے غنیت الطالبین وچ نقل فرمایا کہ عیسائی طبقے نے اکٹھے ہو کے ترتیب بدل دیتی کہ روزے 10 بڑھا لو لیکن موسم ٹھنڈا ہونا چاہیے. تو آج دیکھ لو عیسائیاں دا کی ہے بھئی 25 دسمبر نو نہ عید رکھی ہمیشہ 25 نو عید ہوئے گی انہاں دا موسم نال کوئی فرق نہیں پوے گا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ ارشاد فرماندے نے کہ 2 چیزاں مشکل ضرور ہیں لیکن ان دا اجر بھی زیادہ ہے. فرمایا سردیاں دا وضو کرنا مشکل ہے لیکن اس دا اجر بھی زیادہ ہے اور گرمیاں دے روزے رکھنا مشکل ہے لیکن اس دا اجر بھی زیادہ ہے. تو انہوں نے موسم دی ترتیب ہی چینج کر دیتی کہ موسم ایکو کر لو تیاں دے 40 کر دیتی. اے اللہ رب العزت نے وصف اور شان اپنے محبوب دی امت نو عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نے نبی پاک دے احکام چینج نہیں کیتے. جس طریقے حضور نے ارشاد فرمائے ان امت عمل کر رہی ہے ہو بہو اس دے اندر کوئی چینجنگ نہیں کیتی. تو اس وقت ترتیب آسانی کی رکھی گئی رسول اللہ دی امت لی روزیاں دے اندر کہ ایک تو سحری ہو گئی لگاتار شعبہ نہیں ہے. دوسرا رات نو عورت دے کول جان دی اجازت ہو گئی جو پہلی امتاں چ نہیں ہے. تیسری ایک اور ترتیب بھی پہلی امتاں چ ہے کہ نال انہاں دا روزہ چپ دا بھی ہے سارا دن چپ رہندے ہن. قرآن پاک اٹھا کے دیکھو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا ہے گود وچ اپنی قوم کو لائیاں
تو حیران ہو گئے کہ بے شادی تو ہوئی نہیں ہے، نکاح نہیں ہویا، بچہ کتھوں ہو گیا؟ تو انہوں نے پھر یہ سوال کیتے کہ مریم نہ تیرا ماں باپ ایسا، اور یہ معاملہ کس طرح عجیب تماشا شروع ہو گیا کہ بغیر نکاح دے بچہ ہو گیا؟ تو اللہ کریم نے جو آپ لئے اشارہ فرمایا کہ تسی انہوں آکھو اج میں روزہ رکھیا ہویا، تو میں اج گلا نہیں کر رہی ہوں۔ تو پہلی امتہ دی ترتیب دے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ نال چپ بھی رہے گا، بول بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ دی امت لئی آسانیاں پیدا فرما دی تھی، تو چپ بھی نہیں ہے، سحری بھی ہے، رات نو عورت دے قریب جانا بھی جائز ہے۔ یہ تو رسول اللہ دی شان رحمت ہے۔ امام بخاری نے تو حدیث نقل کی تھی کہ ایک آدمی بارگاہ نبی حاضر ہویا، اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ اس نے عرض کی تھی میرے آقا حالت روزے دے اندر میں اپنی بیوی کو چلا گیا۔ قرآن کریم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر کو روزہ جان بوجھ کے توڑ دیوے پھر لگاتار 2 مہینے روزے رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیتا کہ بے تسی جان بوجھ کے روزہ توڑیا، اپنی بیوی کو چلے گئے حالت روزے دے اندر، تو لہٰذا 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے نے۔ اس نے عرض کی تھی میرے آقا میری ہمت نہیں ہے۔ فرمایا 60 مسکینہ نو کھانا کھلا دیو۔ اس نے کہا میں غریب ہاں۔ فرمایا غلام آزاد کر دیو۔ تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہاں، ایک کم بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک آدمی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے حاضر ہویا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ ہے۔ آپ نے اس آدمی نو کھڑیاں کیتا کہ کھجوراں دا ٹوکرا لے اور مدینے شہر دے اندر جتنے غریب لوگ ہیں انہاں دے گھراں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ اس نے ٹوکرا اٹھایا، چند قدم اگے چلیا، پھر واپس موڑ کے مسکرانا شروع کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے عرض کی تھی میرے آقا میں پوری مدینے دی وادی نو ویکھیا ہے، غور کیتا ہے، میرے گھر تو غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا ایک کھجورا اپنے گھر ہی تقسیم کر دے، تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ یہ تو آپ دی شان رحمت ہے کہ جتنی آسانی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت لئی ہر آسان چیز حکم فرمایا۔ دنیا دے جتنے احکام ہیں سب تو آسان ترین حکم اور رسول اللہ دی امت لئی ہے۔ تو یہ بات آ کہ روزہ چیز کی ہے، بظاہر تو 2 چیزاں 3 ہی نظر آ رہی ہیں کہ انسان کچھ کھاوے بھی نہیں، پیوے بھی نہیں، عورت دے قریب نہ جائے، لیکن اصلاً قرآن جو اشارہ فرما رہا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ روزے دا مقصد ہے کہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ، کہ 1 مہینہ لگاتار پریکٹس جاری ہے کہ انسان نہ برائی وال دیکھے، نہ برائی سنے، نہ زبان چو کوئی بات بیان کرے۔ تو حق تو یہ ہے کہ جدو مہینہ لگاتار ایسا گزردہ وہ آدمی صحیح متقی پرہیزگار ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس دے باقی کوئی شے انہاں نوں حاصل نہیں ہوندی، کہ جو مدعا روزے دا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی دی سب تو آسان ترین جو مثال فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا حضرت ابی بن کعب تے، تقوی کی ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ فاروق اعظم تسی کئی ویری خاردار جھاڑیاں چو گزرے ہوو گے، کنڈیاں والی جگہ چو گزرے ہوو گے تو کی کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا کپڑے بھی انسان بچیندہ ہے، قدم بھی بچا بچا کے رکھدا ہے۔ تو ابی ابن کعب یاد نہیں کہ حضور یہی تقوی ہے
کہ ساری دنیا خاردار جھاڑیاں دی مانند ہے تو ہر قدم بھی بچا لے اور اپنے کپڑے بھی بچا لے. جس طرح کنڈیاں تو بچاندا ہے انجے گناہ تو بچا لے. ایک خوبصورت ترتیب ہے کہ انسان اپنے آپ نو گناہ تو بچا لے. اسے چیز دا نام تقوی ہے. دوسرا معنی ہے کہ جی میں مالک راضی ہے وہ جے کم کر لے تو یہ تقوی ہے. جس طرح اللہ راضی ہے ان اپنی زندگی گزار لے تو کی ہے تقوی ہے. اسی یہ اج تک نہیں سمجھ سکے کہ بروزہ رکھ کے بھی آدمی اگر اسی طرح روے پھر فائدہ تو نہ ہویا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا منگی ہے کہ جڑے دو طبقے ہیں یا اللہ انہاں چو بنا دے, ایک روزے والے ایک رات نو قیام کرنے والے. اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ اپنے نفس سے کنٹرول کر لے پھر دو طریقے ہیں, رات نو قیام کیتا کرے اور دن نو روزہ رکھیا کرے. یہ دونوں چیزیں ایسی خوبصورت ہیں کہ انسان اپنے آپ تے کنٹرول کر لے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک زندگی دے پچھلے سارے گناہ دا کفارہ ہو جاتا, لیکن حقوق پورے کرے جی میں اللہ اور دا رسول چاہتا ہے اس طریقے روزے رکھے, اپنا دامن گناہ تو بچا لے, ایک دفعہ بالکل کلیئر ہو گیا, پچھلے سارے گناہ اللہ اس نے معاف کر دے گا. حدیثہ دے مفہوم تو ہیں الگ الگ. فرمائے ایک جمعے تو دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوندے ہیں تو جمعے دی برکت نال پچھلے معاف ہو گئے. ایک نماز تو دوسری نماز تک جتنے گناہ ہیں نماز دی برکت نال معاف ہو گئے. لیکن ایک سال تو دوسرے سال تک جتنے گناہ نے اور رمضان شریف دی برکت نال معاف ہو گئے. تو ایک روزے دی پوزیشن بھی بڑی بابرکت ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی روزہ ایک بندہ رکھے او دا اجر اگر روئے زمین ساری سونے دی بنا دیتی جائے ادھے نالوں بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرما. اور ایک روایت دا مفہوم اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ رکھے تو دوزخ تو کتنا دور ہو جاندہ ہے. فرمایا جتنا کوا پوری زندگی اڑدا ہے. اور اس تے محققین نے تحقیق لکھی ہے, امام دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان چ بات نقل کی تھی کہ سرکار نے کوے دا نام کیوں لیا ہے کہ کوا تمام پرندے جو ایسا پرندہ ہے جڑا کدی بھی اطمینان نال نہیں بیٹھدا. جس لئے ایک دفعہ صبح اٹھدا ہے پھر سارا دن اڑدا ہی رہندا ہے. اطمینان نال ریسٹ کر لے کسی جگہ تے اے دا معاملہ ہی نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ پوری زندگی جتنا کوا اڑدا ہے, کوے دی اڑان ہے, ایک روزے رکھن نال اتنا انسان دوزخ تو دور ہو جائے. اسی طرح حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ ایک روزہ رکھن نال انسان 70 سال گھوڑا دوڑائے کوئی لگاتار, جتنا فاصلہ طے ہوئے گا اتنا ایک روزہ رکھن نال انسان دوزخ تو دور ہو جائے گا. ایک روایت ہے 100 سال سفر جتنا انسان کردا ہے تو 100 سال دی مسافت ایک روزے دے رکھن نال انسان دوزخ تو دور ہو جاندا ہے. ایک صحابی نے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد ہے نہیں کہ میں سرکار کو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی میرے لئے ایک عمل ارشاد فرما دیو بس میں اس تے ڈٹ جاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما روزہ رکھیا کر. پھر سوال کر دیتا یا رسول اللہ کو ایک عمل دسو, فرما روزہ رکھیا کر. تیسری ویری پھر سوال کیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھیا کر, اس دے برابر اور کوئی عمل بھی نہیں ہے. دوسری روایت اس طرح ہے
کہ ہر نیکی دا ثواب اللہ رب العزت کسے دا 10 گنا عطا کردا ہے، کسے دا 70 گنا عطا کردا ہے، کسے نیکی دا اجر اللہ رب العزت 700 گنا عطا کردا ہے، اور کسے دا اس تو بھی زیادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جو ہے ادھے اجر لئی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ 10 گنا 100 گنا 700 گنا، نہیں، یہ اللہ رب العزت نے جتنا اجر دینا ہے مالک نو پتا ہے، ادھے لئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ ادھے لئی اتنا ارشاد فرمایا اللہ کریم نے الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لئی ہے اور میں ہی یدی جزا دیواں گا، یا میں ہی یدی جزا ہاں، گویا کہ میری رضا لئی رکھدا ہے تو میرا قرب اس نو حاصل ہو جائے گا۔ روزے دی یہ شان ہے کہ جتنے فتنے فساد انسان کو ہو جاندے نے سب دا کفارہ جو ہے اور روزہ بندا ہے۔ پھر اس لیے شان ہے کہ روزہ محشر دے دن روزے رکھن والے دی شفاعت کرے گا، اور جنت دے مختلف دروازے ہیں جنہ چو ایک دروازے دا نام ہے باب الریان، روزے والا دروازہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے والوں نو بلایا جائے گا، صرف روزے والے آ جاؤ، تو روزے والے گزردے جان گے، جدوں سارے روزے والے اس دروازے چو گزر جان گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماؤ دروازے نو اللہ بند کر دے گا، کہ دے وچوں سوائے روزے والیاں دے کوئی ہور گزر ہی نہیں سکدا، تو جنت دا ایک دروازہ ہے سپیشل۔ تو اتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ اس لیے ایک مثال حضور نے یہ بھی بیان فرمائی کہ روزہ ڈال ہے، کہ جس طرح مجاہد اپنے تحفظ بچاؤ لئی ڈال رکھدا ہے، تو شیطان تو بچن لئی سب تو بڑی ڈال روزہ ہے۔ اس لیے اس سے ڈٹے اور اس دے جو اصل حقیقت ہے اس سے بھی عمل کرے۔ ایک روایت دا معنی اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مختلف بیٹھے ہون، اگر پورے مجمع چ ایک بندے کل کستوری ہوئے باقی کسے کل بھی نہ ہوئے تو ساری دنیا دی طرف متوجہ ہوئے گی جس کل خوشبو آ رہی ہے۔ فرما روزے دار دی مثال انہیں ہے جی میں کو کستوری آلا بندہ دوسرے مجمع چ بیٹھا ہو۔ اسی طریقے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے لئی قانون کدی نہ چھوڑے، جو اللہ اور دے رسول نے احکام دسے ہیں کہ اس دا جو مکمل فائدہ ہے وہ صحیح طریقے نال عمل دے نال ہے۔ کچھ لوگ روزے رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑ دے، انہاں لئی نہیں ہے۔ یہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اودیاں دو تین آپ نے مثالاں بھی دیتیاں کہ مثلا کوئی تانوں گال گلوچ کرے، برا بلا آکھے، تو بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ انہوں آنکھوں میرا روزہ ہے، بس کہ خاموشی اختیار کر جائے کہ جس سے کچھ ایسا معاملہ ہے کہ تھوڑا بہت اب بول سکتا ہے تو پہلے ہی کام ختم کر دے وے، لڑائی جھگڑے تو بچ جائے۔ اور رمضان المبارک دی تو عجیب معاملہ ہے گھڑیاں دا بھی، باقی حدیث پاک ہے کہ جدو صبح دا ٹائم ہوئے اذانہ تو پہلے دا سحری دا وقت، اس وقت اللہ رب العزت دی رحمت اپنے خاص عروج وچ ہوندی ہے۔ اللہ دی رحمت آوازاں دے رہی ہوندی ہے، کوئی گناہگار ہے معافی منگے اس نے معاف کر دیواں، کوئی خالی دامن والا ہے او دی جھولی بھر دیتی جائے، کوئی سوالی ایسا ہے میرے کو سوال کرے میں اس نے عطا کراں۔ لیکن فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک دی ہر گھڑی چے پوزیشن ہے، دن رات ادھے لیے ترتیب ہی نہیں ہے۔ جڑو صبح سحری دے وقت عنایتاں ہن اور رمضان شریف دے ہر لمحے دے اندر وہ عنایات اور رحمت اور برکتاں ہیں، اس واسطے ایدی کوئی گھڑی بھی ضائع نہ ہون دے وے۔ اگے اس دے اندر مختلف لوگاں دے عمل مختلف رہے نے،
جس نو اللہ نے مال و دولت دیتا تو سخاوت کرے، او دری سپیشل نیکی ہوئے گی. کہ صحابہ دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی بڑے سخی ہیں. آپ نے خود بھی فرمایا کہ سب تو بڑا سخی اللہ ہے. فرما اللہ دی ساری مخلوق کہ سب تو بڑا سخی میں ہاں. تو صحابہ دینے کہ جبرائیل علیہ السلام دی ملاقات جدو زیادہ ہوندی یا تو حضور سخاوت زیادہ کر دے ہیں. اور رمضان شریف سرکار دا طریقہ کیا قرآن کریم جبرائیل علیہ السلام نو سنایا کر دے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام نبی پاک نو قرآن سنایا کر دے ہیں. تو ایک خوبصورت ترتیب ہے قرآن سننے سنان والی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسے شخص نے کہ 2 رکعت دی نیت کر دینے پورا قرآن پڑھ چھڑ دیں. سید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت دی نیت کی تھی پورا قرآن کریم پڑھیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت شروع کر دیں پورا قرآن پڑھ دیں. امام شارانی رحمت اللہ علیہ 2 رکعت شروع کر دیں پورا قرآن کریم پڑھ دیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف دے اندر 61 مرتبہ قرآن کریم پڑھ دیں. ایک قرآن کریم دن نو، ایک قرآن کریم رات نو، اور ایک قرآن پاک تراوی دے اندر. تو یہ ترتیب ہے ہر ایک لئی جدا کہ کچھ لوگاں دا جس نیکی تے زیادہ ذوق ہے نیکیاں زیادہ کر لین کہ عمل دی ویلیو بڑھا دیتی جاندی. ظاہر ہے کہ جدو نیکی دی ویلیو زیادہ ہو جاوے تو پھر نیکی زیادہ کرنی چاہیے دی کہ نفل ان فرضاں دا درجہ دے دیتا ہے اور فرض 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے جاندے. تو کتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ نیکیاں ہی نیکیاں، بھلائی ہی بھلائی رمضان شریف دے اندر. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اگر میری امت نو پتہ چل جاوے کہ رمضان شریف دی شان کی ہے پھر یہ دعاواں کرن کہ یا اللہ پورا سال رمضان ہی رہے، کہ یہ مہینے تو علاوہ اور ہوئے ہی کوئی نہ، ساڑی ساری زندگی گویا کہ رمضان شریف ہی گزر جائے. اور امتی لی کتنی خوبصورتی یہ ہے. امام مسلم حدیث نقل کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بندہ روزے پورے کردہ ہے انہوں یہ پتہ نہیں ہے اس نے 1 مہینہ روزے رکھے لیکن اللہ اس نے اجر و ثواب 10 مہینے روزے آندہ دیں. جس امتی دے سال چوں 12 مہینے چوں 10 مہینے روزے چی گزر جان کتنا خوش قسمت ہے. اور عجیب بات ہے کہ رکھے 1 مہینے دہین ثواب 10 مہینے دا اللہ تا فرما کہ 10 گنا نیکی دی ویلیو بڑھ گئی. لیکن رمضان شریف اور زیادہ بڑھ جاندی کدیں 70 گنا کدیں 700 گنا کدیں اللہ چاہے تو اس تو بھی زیادہ. صرف اتنی ہے کہ وقت ضائع نہ کرے. اس لیے ایک آخری حد سرکار نے بیان کر دی. یہ آخری حد ہاں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا رمضان شریف وچ نیکیاں تو محروم رہا او پکا پکا محروم کر دیتا گیا. یا دوسرے معنی دی حدیث ہے بھئی وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ رمضان شریف بھی آوے اور بخشش نہ کرا سکے. 3 لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر تے تشریف فرما ہون لگے. پہلے سٹیپ تے قدم رکھیا آمین، دوسرے تے آمین، تیسرے تے آمین. صحابہ نے کدی ایسا سنیا نہیں، اس لیے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لفظ کدی بھی نہیں اگے فرمائے. فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا کہ رمضان بھی آوے تو گناہ بھی نہ معاف کرا سکتا. تو حضور نے فرمایا آمین. دوسرے سٹیپ تے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا کہ آپ دا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے. آپ نے فرمایا آمین. تیسرے تے فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا کہ ماں باپ زندہ ہون یا دونوں چو ایک ہوئے اور پھر بھی جنت نہ حاصل کر سکے اور بندہ تباہ و برباد ہو گیا. اندازہ لگاؤ کہ بھئی رمضان شریف دے ہوندے جنتی نہ ہو سکے پھر یقیناً نہیں ہے
یہ تباہ و برباد ہو گیا. اور یہ ایک خاص خوبی یہ ہے جتنا کسی دا رمضان شریف چنگا گزر جاوے پورا سال دا انہیں چنگا گزرے گا. اس تے چیک کر لینا تسی انہوں نیکیاں اچھی طرح گزار لو, اللہ توفیق دے گا کہ سارا سال دی برکت دے نال نیکیاں چی گزرنا شروع ہو جائے گا. تو اس تے جتنی محنت کر لے, جتنی عبادت کر لے کہ بھئی جس مہینے جنت دے دروازے کھول دیتے جان تے دوزخ دے اونی بند کر دیتے جان, اور کتنی بڑی رحمت ہو سکتی ہے کہ پکے پکے اس مہینے دے اندر دوزخ دے دروازے ہی بند, جنت دے سارے کھول دیتے جان, پھر شیطان نو جکڑ دیتا جائے کہ وہ دا معاملہ ہی ختم کر دیتا جائے کہ بھی یہ رحمت دا مہینہ ہے, برکت دا مہینہ ہے. اس لیے فرمایا پہلا حصہ رحمت, دوسرا حصہ مغفرت, اور تیسرا دوزخ تو آزادی. یہ تو سارا ہی رحمت ہے. وقت ضائع نہ کرے, کوشش کرے کہ روزے دار نو چیک کر لو بھی او دا سمنا عبادت, او دا چلنا عبادت, او دا بولنا عبادت. روزے دار دے منہ دی سمیل آ رہی ہے تو کستوری تو بھی اللہ نو زیادہ پسند, کستوری تو زیادہ اللہ نو محبوب. تو او دیاں فضیلتاں والا شعبہ تو بہت وسیع ہے. بس جتنا ممکن ہوئے ادیاں برکتاں اور رحمتاں اس تو خالی نہ رہے. اور دا مقصد اخیر تے جو قرآن نے بیان کیتا ہے کہ لعلکم تتقون, کہ تاکہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ. کہ رمضان شریف گزار کے بھی صاحب تقوی نہ ہویا تو اس نے رمضان شریف اور روزیاں دا مقصد پورا نہ کی. کہ تقوی ہی تو انہیں بڑھنا تقوی والا پھر بھی نہ بڑھیا, انہوں نے عرضی ٹائم کی میں گزار دیتا. اللہ کرے کہ سانو ہوش اور سوچ آ جائے کہ رحمت یہ گھڑیاں تو انسان فائدہ اٹھائے. دو کم ایسے نہیں, روزے والا روزے دی حالت اچ فوت ہو جائے سیدھا جنت جائے بھی آخری ٹائم اسے چاہ گیا. انہیں آدمی نیکی کردہ ہویا فوت ہو گیا اسے شعبے چ جائے گا جنت. اتنے خوبصورت کم ہیں نہ تے عمل کرے, جس قدر بھی نیکیاں کر سکتا ہے انہیں کرے.